سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ارشد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو کراچی لے چلیں گے جہاں پر گورنر سندھ اور MQM کے رہنما امین الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور سے ہدایت جاری کی ہے منسٹری انٹیریئر کو کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ابھی آپ کو کراچی لے چلیں گے جہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شہید لیپروسی سرفراز رفیقی ہاسپٹل اس طرح کی جتنی بھی ادارے تھے وہ بہرحال وہ اس کے لیے پھر تیار ہوئے اور انہوں نے تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو 2021 کے ایکٹ میں ایک اضافی چیز کی تھی اور وہ بھی اپنے پاس لے لیا تھا وہ واپس ہو گیا۔ وہ میجر پورشن جو اس قانون کا تھا جسے کالا کہتے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا تھا تو وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کہا تو نہیں لیکن گورا کر دیں گے، جب وہ گورا کر دیں گے ہم اس کو گورا قانون کہیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن اس سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ 2013 میں بھی جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا جو ظاہر ہے کہ اس وقت MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنایا تھا، تھوڑا بہت احتجاج وغیرہ زبانی جمع خرچ ہوا تھا لیکن بعد میں حکومت میں شامل رہے تھے، گورنر بھی موجود رہے تھے MQM کے۔ تو اس 2013 کے اختیارات میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو تھا وہ میئر کے ماتحت نہیں تھا، اس کے چیئرمین میئر نہیں تھا۔ اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو انہوں نے اتھارٹی بنائی اس میں میئر کا کوئی رول نہیں تھا۔ ہم نے اس پر بہت زیادہ ریزسٹنس کی اور بالآخر ہم نے یہ بات منوا لی کہ اب جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا وہ منتخب میئر ہوگا، اور اسی طرح جو کراچی ریجن کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین ہوگا وہ بھی جو ہے وہ کراچی کا میئر ہوگا۔ اس سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی بات ایک اور ہے جو شاید عام لوگوں کے اس طرح سمجھ میں نہ آئے، چونکہ یہ پورا نظام چلتا ہے مالیات پر، یہ پورا نظام چلتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ انتظامی اختیارات دیں، سیاسی اختیارات دیں اور مالیاتی اختیارات دیں۔ اگر آپ اختیار دے دیں اور پیسہ نہ دیں تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کرے گا۔ لہٰذا ہم نے اس کو بہت فوکس کیا اور اس معاہدے میں آپ دیکھیں گے کہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو بہت کلیئر ہیں اس لحاظ سے کہ اب سندھ حکومت اس معاہدے پہ انشاءاللہ عمل کرے گی تو کراچی کی بلدیہ کو بہت بڑے ریسورسز حاصل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ PFC ایوارڈ اس کے انعقاد کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ بلدیاتی حکومت کے قائم ہونے کے 30 دن کے اندر اندر کریں گے، اور بالکل واضح طور پر اس میں لکھا ہے اور انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکس جو طویل عرصے سے کراچی کو نہیں مل رہا، بلکہ 2001 میں بھی نہیں ملا، 2013 میں بھی نہیں ملا، اور اس سے پہلے بھی نہیں ملا جب عبدالستار افغانی صاحب تھے، اور عبدالستار افغانی صاحب نے اس کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اور 1987 میں فروری میں انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا، اور اس وقت حالات عجیب و غریب تھے۔ غوث علی شاہ صاحب نے ان کی بلدیہ توڑ دی اور میئر صاحب کو ان کی پوری بلدیہ کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ یہ جماعت اسلامی کی ہسٹوریکل ایک بات ہے، جدوجہد ہے کہ ہم نے موٹر وہیکل ٹیکس کو جو کراچی سے جمع ہوتا ہے اس کے لیے بات کی، آواز اٹھائی تھی، اور اس پر بلدیہ تک قربان ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ بعد میں بھی بہت سارے ادارے ڈیوالو ہوئے 2001 میں، لیکن یہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم نے اس میں ان سے یہ معاہدے میں طے کر لیا اور انہوں نے اس کا کل اعلان بھی کر دیا سب کے سامنے کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو PFC ایوارڈ کے ضمن میں موٹر وہیکل ٹیکس کا جو حصہ ہے وہ بلدیاتی اداروں کو ملے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ جہاں جس کا شیئر بنتا ہے اس شیئر کے حساب سے ملے گا۔ اسی طرح سے جو بہت بڑا ایک مسئلہ تھا وہ یونین کونسل اور ان کے وسائل کا تھا۔ تعداد حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ IMF کی شرائط مان لی گئی۔ حکومت سینٹ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ بل کے حق میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ پڑے۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ایوان بالا کا اجلاس شروع ہوا تو ایوان میں حکومتی ارکان کی تعداد کم تھی۔ حکومت نے ایجنڈے کے مطابق اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ایوان میں پیش نہ کیا۔ اگر گورنمنٹ اپنی بزنس لے ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ آپ بتائیں رضا صاحب، اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی، یو نو اٹ ویری ویل۔ وزیر خزانہ شوکت ترین ایوان میں آ کر واپس چلے گئے، جس پر اپوزیشن نے بارہا بل پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جس پر چیئرمین سینٹ نے اجلاس 30 منٹ کے لیے مؤخر کر دیا۔ بات ہے جی آپ لوگوں نے کوئی پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ بات کرنی ہے یا نہیں؟ The House stands adjourned for 30 minutes.
وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ یہ پول کھل گیا کہ حکومت کو اپنے سب سے اہم بل لانے میں شکست ہوئی. اس وقت اپنا سب سے امپورٹنٹ بل لاتے ہوئے ڈیفیٹ ہوئی ہے, ان کی ایسی شکست ہوئی ہے آج, اور میں سارے جوائنٹ اپوزیشن کو مبارکباد دیتی ہوں. یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کا اور اس پارلیمان کا, کہ بار بار بل لا کے بے توقیر کرتے ہیں, اجان کروائے. اب چیئرمین صاحب, اب آپ اس بل کو ایجنڈا پہ نہیں لانے دیں. اس موقع پر قائد ایوان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ اجلاس کو کیسے ملتوی کریں, ایجنڈے پر بل موجود ہے. یہ پارلیمان کا خود مذاق بنا رہے ہیں. یہ خود مذاق بنا رہے ہیں اس پارلیمان کا کہ آپ کو کوئرس کر رہے ہیں, آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ بلکہ اکثر مرتبہ آپ نے ہمیشہ ان کے حق میں رولنگز یہاں پر دی. ہاؤس کو ایڈجرن کرنے کا مطالبہ کس حوالے سے یہ کر رہے ہیں؟ جب پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ بھی ہاؤس چلتا ہے, موشن کے اوپر بھی ہاؤس چلتا ہے, تو کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کو ایڈجرن کریں؟ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا. کچھ دیر بعد وزیر خزانہ شوکت ترین ایوان میں آئے تو اپوزیشن کے احتجاج کے شور میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی تحریک پیش کی گئی. بل کی تحریک کے حق میں 43 اور مخالفت میں بھی 43 ووٹ پڑے, جس پر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ بل کے حق میں دیا. جی ابھی چیئر کی بات ہے تو آئی ول گو ود دا ٹریجری بینچز. جی بل پیش ہونے کے بعد اس کی شکوار منظوری ہوئی تو اس دوران اپوزیشن نے دوبارہ گنتی کا مطالبہ بھی کیا. اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کی ڈائس کا گھیراؤ کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. چیئرمین سینٹ نے اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. کلاس 1 بالکل کروں گا, تشریف رکھیں, میں کروں. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل بلڈوز کیا گیا. آج جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جس طرح بل بلڈوز کیا گیا, وہ پارلیمانی روایت کی بدترین مثال ہے. شہری رحمان نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اسٹیٹ بینک آپ نے دیکھا آج پاکستان کی تاریخ میں بدترین پارلیمانی پروسیجر اور بدترین جو اس وقت دھاندلی ہوئی ہے سینٹ میں, جس طرح بل بلڈوز ہوا ہے. ہاؤس 2 دفعہ ملتوی ہوا. پہلے ووٹنگ ہوئی تو ان کی شکست ہوئی. میرے بھائی, اسٹیٹ بینک کا بل پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی باغ دوڑ, پاکستان کی سوورنٹی کو بہت ہی میں سمجھتی ہوں داؤ پہ لگا رہا ہے, اور اس کو ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے. جمعرات کو رات کو انہوں نے اندھیرے میں لائے ہیں ایجنڈا, 12 بجے تک مجھے تو ملا ہے کہ یہ بل آ رہا ہے. پھر یہ بل کو ملتوی کرنے لگے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے, ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں, ان کے اپنے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اعظم نذیر تاڑر نے چیئرمین سینٹ پر سخت تنقید کی. ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے غیر جانبداری کے ریکارڈ توڑ کر اپنا ووٹ حکومت کو دیا. چیئرمین سینٹ نے آئین, قانون اور پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑا دیں. ایس او پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کووڈ پازیٹیو لوگوں کو لا کے گنتی پوری کی گئی. چیئرمین صاحب نے غیر جانبداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنا ووٹ ڈالا اور 43 والے کاؤنٹ کو 42-43 پہ لے کے گئے. تو اس میں کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ انہوں نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے, میں سمجھتا ہوں. حکومت نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ سے ایک ووٹ کی اکثریت سے پاس کرا لیا. سینٹ اجلاس سے 12 اراکین غیر حاضر رہے. اپوزیشن کے 8 اور حکومت کے 2 اراکین غیر حاضر تھے. دلاور خان گروپ کے 2 سینیٹرز بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں حکومت نے سینٹ میں اپنی برتری ثابت کر دی. اپوزیشن کے خواب اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے. یوسف رضا گیلانی کا شکریہ, انہوں نے غیر حاضر رہ کر حکومت کا ساتھ دیا. نواز شریف کی دونوں اپیلیں مسترد ہو چکی, وہ آ نہیں رہے, لایا جا رہا ہے. فواد چودھری نے روڈا سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی تنقید کی. کہا عدالت نے جب بھی اختیارات سے تجاوز کیا ملک کو نقصان ہوا. پنجاب حکومت نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی. یہ بل ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوگا. لاہور کے ساتھ ایک نیا شہر جو ہے وہ بسایا جا رہا ہے روڈا کے اوپر. حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نئے شہر بسا سکے. جب بھی عدالت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے
اس کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کو. عدالتوں کو جو بہرحال یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے, جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے, اور جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس رہنا چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا, اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں, ایک دن کچھ ہوتے ہیں, دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے, لایا جا رہا ہے انشاءاللہ. نواز شریف نے کہاں آنا ہے, کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد کی. وزیر اعظم کا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا دورہ کام کر گیا. وزیر اعظم نے سول ایویشن کی جانب سے فلائنگ کلب کی اراضی تاحال نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا, تو وزیر اعظم کے جاتے ہی اراضی ہینڈ اوور کرنے کی کارروائی مکمل کر دی گئی. تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے درہ نیاب سے. درہ نیاب بتائے گا اس دورے کے حوالے سے. جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان نے آج سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے سائٹ کا وزٹ کیا تھا, اور اس اچانک دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ان کے ہمراہ تھے, چیف سیکرٹری تمام وزراء ان کے ہمراہ تھے, اور اس پر انہوں نے تاحال جو فلائنگ کلب کی اراضی ہے وہ سی بی ڈی کو نہ دینے کا نوٹس لیا. اس پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پہ زمین کو سول ایویشن کی جانب سے سی بی ڈی کو دینے کا حکم دیا. وزیر اعظم کا مختصر دورہ جہاں ان کو بریفنگ بھی دی گئی. دورہ کمپلیشن کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو 1 گھنٹے کے اندر زمین کو ہینڈ اوور کرنے کی کارروائی کو مکمل کر دی گیا, اور ایک بڑا درینہ تنازع تھا جو سی بی ڈی اور سول ایویشن کے درمیان ان کے آنے سے طے ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ درہ نیاب, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ کا اراضی ایکوائر کرنے کے متعلق بڑا فیصلہ. عدالت عالیہ نے 128 سال پرانے زمین ایکوائر کرنے کے قانون میں ترمیم کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 آئین کے آرٹیکل 9 کی روح کے خلاف ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک اشرف بتائے گا. ہائی کورٹ نے زمین ایکوائر کرنے کے طریقہ کار اور قانون کو خلاف آئین قرار دیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے 128 سال پرانے قانون کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ جاری کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے, اس سے متصادم ہے. جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو زرعی اراضی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ایمرجنسی لگانا ہوگی. بڑا فیصلہ ہے جس میں عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ حکومت لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں کھیتی باڑی اور زرعی زمینوں کی کیٹیگری وضاحت کرے, چونکہ ابھی تک یہ کیٹیگری وضاحت نہیں کی گئی. عدالت نے مزید یہ بھی قرار دیا ہے کہ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کی دفعات کو آئین کے مطابق کیا جائے. تو عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کو موجودہ تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ترقی کی جائیں. یہاں فیصلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جاری کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا. ابھی آپ کو لے چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. گمبٹ جیسے ادارے, این آئی سی وی ڈی جو ہمیں ٹوٹی پھوٹی حالت میں 2011-12 میں ملا تھا, وہ ادارہ ایس آئی یو ٹی ہو گیا. باقی جنا ہاسپٹل کے اندر جو انٹرونشنز کی ہیں اور جو اور ساری چیزیں چل رہی ہیں اس پہ ہمیں ضرور فخر محسوس ہوتا ہے. اور چیئرمین صاحب کی ہمیشہ جو ہدایت رہی ہے میڈیکل سیکٹر میں, میرے خیال ہے جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے تھوڑا آگے سوچ کے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی جو ادھر ترقی آج 3 چیزوں کا افتتاح کیا ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا دیر ہو گئی اس لیے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ تو چھوڑیں گے نہیں, اگر اس طریقے سے روزانہ کوئی نہ کوئی افتتاح کرنے آنا پڑے گا تو آپ 2-3 اکٹھے کر لیں, اس کے بعد ہم اکٹھے افتتاح کرنے اور انشاءاللہ پھر جلد آپ کے پاس آئیں گے کچھ اور افتتاح کرنے. اور حالت یہ جیسے میں نے بتایا نا, وہ کھڑکی سے میں نے باہر دیکھا کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ کیا کریں ڈاکٹر صاحب, تو کہتے ہیں یہ میں لنگس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو کوئی انسانی جسم کا ٹکڑا رہ نہیں گیا جس کے لیے ادھر سہولت موجود نہیں ہے. اور لوگ تو ڈاکٹر رحیم بخش نے بھی کہا, باقی ڈاکٹر فیشر صاحبہ نے, باقی دوستوں نے کہا کہ اس کو میڈیکل سٹی بنائیں. میڈیکل سٹی نہیں, گمبٹ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, گمبٹ جو ہے وہ میڈیکل کیپٹل ہے پاکستان کا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو میڈیکل کیپٹل جو بھی اس میں ضروریات ہوں گی
दुनिया भर में जो मशहूर अस्पताल होते हैं, और ये हो गया है। अभी मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं आया था इधर, एक मिले मुझे पेशेंट के अटेंडेंट, और उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं कोयटा से आया हूँ और मेरे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और ज़रा एक्सपेरिमेंट करा दे डॉक्टर साहब को। मैंने सिर्फ नाम लिया तो ही न्यू द हिस्ट्री पूरी, कि हाँ जी बिल्कुल मेरे पास आए हुए हैं। हम जिस वार्ड में जा रहे थे, हमने काफ़ी 1 घंटे के करीब स्पेंड किया है, तो एक और वार्ड में के नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे जो पहले पेशेंट थे वो सवात के थे। पाकिस्तान के इस वक्त भी हम जब बैठे हैं, हर सूबे के लोग इस अस्पताल में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को, अल्लाह ताला सिंध हुकूमत को ये और हिम्मत दे कि जो खिदमत की जा रही है उसमें अल्लाह ताला, और ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं, और ये सोच भी नहीं सकते थे। आज से 8-10 साल पहले यहाँ जब डॉक्टर साहब ने शुरू किया था, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बनाई, लेकिन पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जैसे 2008 में आई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू आपने सुनी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।